وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسی غریبی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، ویسی غریبی دنیا میں کسی کے گھر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی آپ نے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی غریبی کا اور آپ کے صبر کا ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہو تو اس کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ رات کے وقت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ کبھی اس کروٹ پر سو رہے تھے اور کبھی اس کروٹ پر، یعنی کہ آپ نے بے چینی کی حالت میں کروٹ بدل رہے تھے۔ پھر آپ اپنی چارپائی کے کنارے پر آ گئے اور اپنے پیٹ مبارک کو کس کر دبایا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھ کر بیٹھ گئیں اور پوچھنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے عائشہ، بھوک کی بہت شدت ہے، اس لیے بھوک کی تڑپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں مانگوں گا، اسی بھوک کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ پیارے دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینوں تک وقت گزرا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دنوں کا بھوکا ہوں، دیکھو میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ پیارے دوستوں، جن کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، جن کو اللہ نے اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، جن کے منہ سے نکلے ہوئے بول کی قسمیں اٹھائیں، اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن اس صحابی کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا، اے صحابی، ذرا ادھر آؤ۔ پھر آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح۔ صحابی نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی اپنی بھوک کو بھول گئے اور آنکھوں میں آنسو لیے واپس چلے گئے۔ دوستوں، اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، مگر اپنے امت کے غریب لوگوں کی تسلی دینے کے لیے، اپنی امت کے مالدار لوگوں کو سبق دینے کے لیے، اللہ عزت دے تو کبھی بھی اپنی حیثیت کو نہ بھولو، اور اگر اللہ نہ دے تو اپنے پیارے نبی کی قربانیوں کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی نے تو ایسا اس لیے کیا، اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سونے چاندی کے پہاڑ عطا فرما دیتا، مگر آپ نے ان چیزوں کو خواہش نہیں کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ صبح کا وقت تھا، آپ نے دیکھا کہ باغ میں کھجور گری پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھائی، ان کو صاف کیا اور پھر کھانے لگے۔ پھر آپ عبداللہ سے کہنے لگے، اے عبداللہ، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس پر وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے تو 4 دنوں کی بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے، روٹی کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔ اس طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت کعب آپ کے پاس آئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج کا یہ چاند جیسا چمکنے والا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب،
آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستوں، یہ صرف آپ ہی کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے پورے گھر کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے ان کے گھر گئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت عمران بھی ہیں۔ آپ نے بیٹی کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے بیٹی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ابا جان، میرے گھر میں اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے پورے جسم کو ایک ساتھ ڈھک سکوں۔ پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور گھر کے اندر پھینک دی۔ پھر فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ چادر لے لو اور اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اس چادر سے پردہ کیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو، اس لیے میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ باپ کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار بھی ہوں اور بھوک کی وجہ سے یہ حال بھی ہے۔ دوستوں، بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی بیٹی فاطمہ کے آنسو نے بھی رلا دیا اور ہلا بھی دیا۔ آپ بھی رو پڑے اور کہنے لگے، میری بیٹی، غم نہ کر، آج تیسرا دن ہے، تیرے بابا نے بھی روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اے میری بیٹی، میں بھی صبر کرتا ہوں اور تم بھی صبر کرو۔ بیٹی فاطمہ، میرے رب نے مجھ کو کہا تھا، اے میرے حبیب، اگر آپ چاہو تو سونے کا پہاڑ بنا دوں جو 10 میل لمبا ہو اور 10 میل چوڑا، یعنی کہ بہت بڑا ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، لیکن یہ سن کر میں نے کہا، نہیں یا اللہ، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کے سردار بنا دیا ہے؟ کیا سرداری کسی سونے چاندی کے پہاڑ سے کم ہے؟ پیارے دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین سے بھی بہت محبت کی ہے، اور آپ ان کو کہتے تھے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول۔ یہ سارے پیارے پیارے الفاظ آپ حسن اور حسین کے لیے کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے جب بھی آپ ان کو بھوک کی وجہ سے حضرت حسین اور حسن کو رونے کی آواز سنتے تھے تو آپ تڑپ جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی۔ ان کے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینی تھی۔ اگر میں فقیر بن کر جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی یہ امتحان ضرور آئے گا، اس کو تم بھی برداشت کرنا۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ دکھ دیکھا، میں اولاد کو ذبح ہونے کے قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غم غریب طبقہ گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے اور صبر کرے اور حرام راستوں پر نہ جائے اور مالدار لوگ فخر نہ کریں۔ میں ایک بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی، میری اتنی زیادہ کمائی ہونے لگی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی بڑا آدمی، کوئی امیر انسان گھمنڈ نہ کرے۔ یاد رکھیں، یہ جو بڑائی کی چیزیں ہیں یہ اصل میں چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے اصل میں وہ بڑا ہوتا ہے، اور اللہ جسے راضی نہ ہو وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔